الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک نے ہمیں یہ جو بدن دیا ہے، جو باڈی دی ہے، یہ اللہ پاک کی ایک بہت بڑی دین ہے، بہت بڑا انعام و اکرام ہے۔ اللہ نے انسان کو جو بدن دیا ہے وہ سینکڑوں نعمتوں کے اوپر مشتمل ہے۔ یہی بدن جب تک کام کرتا ہے اس کے سارے اعضاء اپنے اپنے فائدے پہنچاتے ہیں اور سارے اعضاء ٹھیک ہوتے ہیں تو انسان اچھی طریقے سے ان سے کام لے سکتا ہے اور زندگی کے مزے اڑا سکتا ہے، اپنے مقاصد کو پورا کر سکتا ہے۔ لیکن جہاں کسی عضو کے اندر کسی قسم کی کمی آئی، اس کے اندر کسی قسم کا نقصان آیا، کوئی عضو ڈیمیج ہو گیا تو پھر وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور انسان ایک تو تکلیف تو محسوس کرتا ہی ہے، لیکن اس عضو کا جو فائدہ ہے، اس سے جو کام لیتا تھا، اس سے آدمی کوڑا رہ جاتا ہے اور اس صورت کے اندر اس کو اپنی اس نعمت کے جانے پر یا نقصان کے اوپر بڑی شدت سے احساس ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو دوسری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے عمدہ مخلوق بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو ہم نے بہترین انداز میں، بہترین سانچے کے اندر ڈالا ہے۔ اور جو دوسری مخلوقات ہیں اس میں جو حیوان ہے، اس میں انسان بھی ایک قسم کا حیوان ہی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے جو حیوانات اس زمین کے اوپر پھیلائے ہیں، بعض حیوان اتنے معمولی سے کہ دوربین کے ذریعے ان کو دیکھا جائے، بعض جانور اپنے وجود کے اندر بڑے محتاج ہوتے ہیں اپنا وجود باقی رکھنے کے اندر۔ یہ چونٹیاں جو ہیں اپنا وجود باقی رکھنے میں بڑی محتاج، کب ان کو پیروں میں کچل ڈالا جائے، کب وہ کہاں ہلاک ہو جائے، کوئی طے نہیں۔ بعض جانور ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کو بڑی ضخامت اور بڑی جسامت عطا کی۔ ہاتھی کو دیکھ لیجئے کہ اللہ نے اس کو کتنا ڈاواں ڈول بنایا، کتنا بڑا جسم دیا۔ اونٹ کو دیکھ لیجئے، اللہ نے اس کو کتنی بڑی جسامت دی۔ بھینس اور گائے وغیرہ اور دوسرے جانوروں کو دیکھ لیجئے، اللہ نے ان کو کتنی بڑی بڑی باڈیاں عطا کی۔ اور پھر اللہ نے ان کے جسم کی جو ساخت بنائی اور انسان کے جسم کی جو بناوٹ ہے، ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق۔ ایک ہاتھی کو اگر بیٹھنا ہے تو بیٹھنے کے لیے کئی میٹر جگہ چاہیے، اور وہ ایک ہی بیٹھک بیٹھ سکتا ہے، ایک یا دو بیٹھک۔ لیکن انسان کہ اس کے لیے مختصر جگہ چاہیے۔ اگر اللہ پاک نے انسانوں کو ہاتھی جتنی باڈیاں بنا دی ہوتی، بڑے بڑے بدن دیے ہوتے، تو ظاہر ہے کہ اتنے بڑے بڑے مکانات پہلے تو رہنے کے لیے بنانے پڑتے، اور پھر مکانوں کے دروازے اتنے چوڑے بنانے پڑتے، ان کی خوراک کی ضرورت اتنی بڑھ جاتی۔ تو اللہ نے انسان کو بہترین انداز سے بنایا کہ اس کو جو باڈی اور جسم دیا معتدل،
اعتدال کے ساتھ دیا. اور پھر یہ باڈی جو عامتاً 6 فٹ کی اور چوڑائی تقریباً 1.5-2 فٹ کی ہوتی ہے، اس باڈی کے اندر اللہ پاک نے مختلف قسم کی خودکار آٹومیٹک مشینیں رکھ دی ہیں اسی ایک باڈی کے اندر، اور سینکڑوں قسم کی صلاحیتیں اس انسان کے اندر رکھ دی ہیں. اور انسان کو بدن کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ ساری ضرورتیں اسی بدن سے پوری ہوتی ہیں. ایسا نہیں کہ اس کو باہر سے کہیں امپورٹ کرنا پڑتا ہو. مثال کے طور پر آدمی کا جو بدن ہے اس کے اندر، آدمی کے آپ کے بدن کے اندر، اب یہ جدید ٹیکنالوجی کے دور کے اندر تو نئی نئی معلومات نے جو انکشاف کیا ہے، عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اسی انسان کے بدن کے اندر لوہا بھی ہے، آئرن بھی ہے، سگر بھی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر اللہ پاک نے کس کس قسم کے مادے رکھ دیے ہیں. اس میں کیلشیم بھی ہے، چکناہٹ بھی ہے. اس میں اسی ایک باڈی کے اندر کڑوا پانی بھی ملے گا، میٹھا پانی بھی ملے گا، کھارا پانی بھی ملے گا اسی ایک باڈی کے اندر. اور انسان کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اور اللہ نے یہ باڈی کے اندر اتنے سارے مختلف قسم کی خودکار آٹومیٹک مشینیں رکھ دی ہیں کہ ان مشینوں کو چلانے کے لیے انسان کو کسی قسم کی کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، نہیں ارادے کی ضرورت پڑتی ہے. آنکھوں کو جس قسم کے پانی کی ضرورت ہے وہ پانی اس قسم کا وہاں پہنچ جاتا ہے. بدن کی یہ ہماری چمڑی کو کھارے پسینے کی کھارے پانی کی ضرورت ہے، وہ کھارا پانی وہاں پہنچ جاتا ہے. اور جہاں پر کڑوے پانی کی ضرورت ہے کڑوا پانی وہاں مہیا ہو جاتا ہے. انسان کے بدن کے اندر اگر شکر کی مقدار بڑھ جائے تو آدمی کے لیے یہ نقصان دہ ہے، لیکن اللہ نے اندر ایک ایسا کڑوا مادہ یہ پتاشے جو رکھ دیا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے کہ جو زائد شوگر ہے، شکر ہے، اس کو وہ جلا ڈالتا ہے تاکہ انسان کو تکلیف نہ پہنچے. یہ شوگر کی بیماری جو ہوتی ہے ڈائبٹیز کی، اس کی اصل یہی ہے کہ انسان کے بدن کے اندر جو ایک لبلبہ ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو زائد شوگر ہو، شکر ہو، اس کو جلا ڈالتی ہے وہ. اب وہ لبلبہ کام کرنے میں کمزور پڑ جاتا ہے یا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر شوگر کا لیول بڑھتا ہے، پھر باہر سے انسولین آدمی کو لینا پڑتا ہے. اب ظاہر ہے اللہ نے یہ ساری سسٹم اندر ہمارے اندر فٹ کر دی ہے. ہم جو پانی پیتے ہیں اور جس قسم کے بھی مشروبات پیتے ہیں، وہ مشروبات اور جو پانی بدن کے جن حصوں کو ضرورت ہوتی ہے جس قسم کے پانی کی، وہ سارا کا سارا پانی کڈنی جو ہے، یہ ہمارا جو گردہ ہے، وہ گردہ، وہ سارا سسٹم جو ہے وہ اسی کے ذریعے یہ سارا سسٹم چلتا ہے. جس قسم کے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں کہیں بھی زائد پانی کو وہ نکال دیتا ہے. اور یہی جو ہے وہ ہمارا جو گردہ ہے وہ ہمارا بدن کے اندر بننے والے خون کو جو رگوں کے اندر دوڑتا رہتا ہے، کئی سو کلومیٹر کی ہمارے یہ جو رگیں ہیں ان میں جو خون دوڑتا ہے وہ خون ہر دم تازہ رہے اس کے لیے یہ کڈنی کام کرتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ بھئی بہت سے بیچارے بیمار ایسے ہوتے ہیں ان کو ڈائیلسس کی ضرورت پڑتی ہے. کیوں؟ کڈنی نے یہ کام کرنا بند کر دیا تو اب وہ مشین کے اوپر وہ خون کو صاف کرنا پڑتا ہے. اب یہ 50 60 سال 70 سال 80 سال تک ہمارے یہ گردے کام کرتے رہتے ہیں، ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں، ہمیں اس کے لیے کوئی محنت کرنی نہیں پڑتی، نہ کوئی ریچارج کرنا پڑتا ہے اور نہ کسی قسم کا سروس چارج اللہ کو دینا پڑتا ہے. اللہ پاک یہ ساری کے ساری فیسیلیٹی ہمیں مفت دے رہے ہیں. اللہ نے ہمارے اس چہرے کے اندر، اس منہ کے اندر مختلف قسم کی خودکار مشینیں فٹ کر دی ہیں.
आंख की मशीन है, सुनने की मशीन है, सूंघने की मशीन है, चखने की मशीन है, इदराक और एहसास और सोचने और समझने की मशीन है। इतनी मिकदार के अंदर ये 8 बाई 8 इंच का मुश्किल से जो एरिया है उसके अंदर इतनी सारी मशीनें अल्लाह ने फिट कर दी। आंख देखने का काम करेगी, कान सुनने का, नाक सूंघने का, जुबान चखने का, दांत चबाने का, दिमाग सोचने का, ये सारे काम इतनी जगह के अंदर ऑटोमेटिक मशीनों के जरिए हो रहा है। हम जिंदगी के अंदर उछलते हैं, कूदते हैं, गिरते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी करीब जो मशीनें अल्लाह ने रखी है कहीं किसी का तार कहीं से मिल गया कि आंख की बजाय कान से नजर आना शुरू हो गया कि भाई आंख का तार कान में मिल गया। कहीं ऐसा नहीं हुआ। इंसानों की बनाई हुई मशीनों के अंदर आप देखेंगे एक ही जगह फिट होती है। कभी शॉर्ट सर्किट होता है, कभी धमाका होता है, कभी उसके अंदर मामूली सा खलल आ जाता है तो क्या से क्या तबाही मच जाती है। लेकिन अल्लाह ने ये जो इंसान का बदन बनाया, इस मामूली सी एरिया के अंदर ऑटोमेटिक जो मशीनें फिट कर दी है अल्लाह ने, ये अल्लाह की बड़ी कारीगरी है। और जरा एक बड़ी कारीगरी अल्लाह की और देखिए, दुनिया के अंदर हम देखते हैं जितनी ऊंची मशीन होती है उसके लिए मटेरियल इतना ही आला होता है, इतना ही महंगा होता है। घटिया मटेरियल से चीज घटिया बनेगी, घटिया मटेरियल से कोई मशीन बनाई जाएगी, वो मशीन घटिया बनेगा। जैसा घटिया मानता होगा वो चीज घटिया। आला चीज बनाना हो तो उसके लिए आला मादे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अल्लाह पाक ने ये इंसान जो उसकी मखलूकात में सबसे बेहतर, सबसे उम्दा, सारी सलाहियतों का मालिक, लेकिन अल्लाह ने अगर उसको बनाया है, उसका मटेरियल और मादा किया है, अल्लाह ने उसको मट्टी से बनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो मादा है असल, जिसकी ये सारी इंसान उनकी नस्ल है, मादा और मटेरियल क्या है? मट्टी है। मट्टी जो है हम देखेंगे कि दुनिया के अंदर सबसे सस्ता, सबसे घटिया, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मटेरियल मट्टी है। उसी मट्टी से, घटिया मटेरियल से आला किस्म की मखलूक अगर किसी ने बनाई है तो वो मेरे और आपके अल्लाह की जात है कि अदना मटेरियल से आला चीज उसने बना के रख दी। और फिर जब ये सारी मशीनें एक इंसान के बदन के अंदर फिट होती हैं, अब इतनी हसास मशीनें हैं, बारीक बारीक मशीनें हैं, सेंसिटिव मशीनें हैं। अल्लाह पाक ने अगर इंसान कोई बहुत कीमती चीज या सेंसिटिव चीज या बारीक चीज बनाता है, उसको बड़े वर्कशॉप में बनाता है, वो एरिया बड़ा हसास शुमार होता है, वहां आप जूते पहनकर नहीं जा सकते, वहां मैले कपड़ों में नहीं जा सकते, हाथ को सैनिटाइज करके आपको जाना पड़ेगा। लेकिन यही अल्लाह जिसने इंसान को बनाया, खुदकार मशीनें उसने रख दी। या अल्लाह फरमाते हैं यखलुकुकुम फी बुतूनि उम्महातिकुम खल्क़म मिन बादि खल्क़िन फी ज़ुलुमातिन सलास, कि अल्लाह पाक एक दौर के बाद दूसरे दौर में तुम्हें बनाते हैं। वो कहां पर? किसी बड़े वर्कशॉप के अंदर नहीं, 3 तारीकियों के अंदर, मां के पेट के अंदर। एक पेट की तारीकी, एक रहमे मादर की तारीकी, एक वो बच्चा जिस झिल्ली के अंदर होता है वो तारीकी। इन 3 तारीकियों में अल्लाह इस अहसन तक़वीम वाले इंसान को जो है वो पैदा करते हैं। तो ये अल्लाह की कुदरत का बड़ा मजहर है। तो खैर, मैं बात ये कहने जा रहा था कि अल्लाह ने हमें इतनी अजीम बॉडी अता की, इतनी रहमतों से भरपूर और लबालब अल्लाह ने ये हमारा बदन अता किया। ये जैसे अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, वैसे ये बॉडी हम सब के हक में अल्लाह की अमानत है। और अमानत का हक होता है कि अमानत की हिफाजत की जाए। अमीन की जिम्मेदारी होती है कि जो चीज उसको अमानत के तौर पर दी जाए उसकी हिफाजत की जाए। ये अल्लाह ने हमें जो बॉडी दी है, ये हम इसके मालिक नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ने हमें अमानत के तौर पर दी है कि जब जब जीते रहो इससे फायदा उठाओ। अब इससे फायदा उठाना है उसकी हिफाजत के साथ।
لہذا ہر ایسا اقدام کرنا، ہر ایسا کام کرنا، ہر ایسی چیز اپنی باڈی کے اندر ڈالنا، ہر ایسا کام کرنا جس سے ہماری باڈی اور بدن کو نقصان ہو، یہ امانت کے تقاضے کے خلاف ہوگا اور ہم امانت میں خیانت کرنے والے سمجھے جائیں گے۔ اللہ پاک نے یہ بدن ہمیں دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے بدن کے اوپر بھی تمہارے بدن کا بھی حق ہے، لہذا بدن کو جس قسم کی غذا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، وہ بدن کو پہنچانا انسان کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ انسان کو بھوک لگی ہے، اس کی باڈی کھانے کا تقاضا کر رہی ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کو کھانا پہنچانا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ اگر پیاس لگی ہے تو پانی پہنچانا ضروری ہو جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی کھانا موجود ہے، بھوک لگی ہے، بدن کو کھانے کی ضرورت ہے، پھر بھی کھانا نہیں کھاتا اور اس کے نتیجے کے اندر اس کی باڈی کو نقصان پہنچتا ہے، تو یہ آدمی اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کرنے والا اور اس بدن کی حق تلفی کرنے والا شمار ہوگا، اور شریعت کی نظر میں یہ گنہگار ہوگا اور شریعت کی نظر میں اس سے باز پرس ہوگی۔ تو جہاں بدن کو اس کی ضرورت کی چیزیں پہنچانا اور مہیا کرنا ضروری ہے، وہاں پر ہماری اس باڈی کو ہر ایسے کام سے اور ہر ایسی غذا سے، ہر ایسی جو ہے کھانے والی چیز سے، ہر ایسی پینے والی چیز سے بچانا ضروری ہوگا کہ جس سے بدن اور باڈی کو نقصان پہنچتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ گویا ایسی قسم کی چیز کھانا یا ایسی قسم کی چیز پینا جس سے ہمارے بدن کو نقصان پہنچتا ہے، یہ اللہ کی امانت کا اللہ نے جو امانت دی ہے اس امانت کے تقاضے کے خلاف ہوگا اور اس میں خیانت کرنے والا ہوگا۔ لہذا ہر وہ چیز کہ جو انسان کی باڈی کو نقصان پہنچائے اس سے بچنا ضروری، اور اگر وہ چیز ایسی ہے کہ اس سے نقصان پہنچتا ہے، اگر اس کا نقصان پہنچنا یقینی ہے، بالکل یقینی، اس میں کوئی ڈاؤٹ اور شک نہیں، تو پھر ایسی چیز کا استعمال کرنا آدمی کے لیے حرام ہوگا۔ مثلا کسی آدمی زہر ہے، اب زہر کے بارے میں پتا ہے کہ بھئی یہ معمولی سی مقدار بھی اگر کھائے گا تو آدمی مر جائے گا، تو ایسی صورت میں اس زہر کی اتنی مقدار کھانا کہ جس سے آدمی مر جاتا ہے یقینی ہے، تو اس کا کھانا حرام ہوگا۔ اور اگر وہ چیز ایسی ہے کہ غالب گمان یہ ہے اور تجربہ یہ ہے کہ ایسی چیز استعمال کرنے سے آدمی کے بدن کو سخت خطرہ ہے، اس کی باڈی کو شدید نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کا استعمال ناجائز اور مکروہ تحریمی ہوگا۔ مکروہ تحریمی کا حکم یہ ہے کہ اس کے استعمال سے آدمی، اس کے کرنے سے آدمی گنہگار ہوگا۔ آج کل ظاہر ہے کہ صحت کے لیے آدمی خود دعائیں کرتا ہے اور آدمی جو ہے ہر ایسی چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو انسان کی صحت کے لیے مضر ہو، اور جو چیزیں صحت کے لیے مضر ہوتی ہیں عام طور پر اس کے بڑے چرچے کیے جاتے ہیں، پمفلیٹ کے ذریعے اس کا اشتہار دیا جاتا ہے، اور جو چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں اس کو بھی خوب مشہور کیا جاتا ہے، کیونکہ تندرستی اور صحت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک تندرست آدمی جو مقاصد زندگی کو پورا کر سکتا ہے، جو فرائض زندگی کو نبھا سکتا ہے، جو ذمہ داریوں کو پورا کر سکتا ہے، بیمار آدمی وہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ مثل مشہور ہے ایک تندرستی ہزار نعمت ہے، کہ اگر آدمی کے پاس کوئی نعمت نہ ہو لیکن صرف تندرستی کی نعمت ہے تو یہ ہزار نعمت کے قائم مقام ہے۔ ہماری تندرستی کو بگاڑنے والی، ہماری باڈی کو خراب کرنے والی چیزوں میں سے جو آج کل جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اس میں ایک تو یہ گٹکا اور تمباکو ہے۔
کہ یہ गुटखा और तंबाकू कि अब तो गवर्नमेंट ने ये लाजिम करार दिया है कि उसका नुकसान इतना जाहिर और यकीनी गालिब है कि गवर्नमेंट ने ये जो है रूल्स करार दिया है कि तंबाकू और इस किस्म की नशीली चीजें बेचने वालों के लिए लाजिम करार दिया है कि उस पर लिखा जाए कि भाई इसके खाने से कैंसर होता है। ये तंबाकू कि भाई तंबाकू का सेवन ये खतरनाक मौत का सबब है। अब जाहिर है ये तंबाकू और गुटखे जाहिर है कि ये जो दुनियादार हैं उनकी नज़र में तो शरीयत वरीयत तो कुछ है ही नहीं, लेकिन जब उनके नुकसानात उनके सामने आए तो गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया कि इस जैसी चीज़ों पर ये लिखना ज़रूरी है कि इसके खाने से कैंसर होता है, ये मौत तक ले जाती है। लिहाजा जाहिर है कि फिर अब उसके खाने की गुंजाइश कहाँ रहेगी। मैंने जैसे कहा ये तंदुरुस्ती अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की बहुत बड़ी अमानत है। इसके खिलाफ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना कि जो तंदुरुस्ती और सेहत के खिलाफ हो, यह हमें अपनी ज़ात को हलाकत और तबाही में डालने के बराबर है। और आज ये तंबाकू और ये गुटखे मुख्तलिफ किस्म के जिसमें घटिया से घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मटेरियल सड़ा हुआ होता है और जो बिल्कुल खुला हुआ है उसका सड़ा हुआ होना, मुज़िर होना, तो अब उसके इस्तेमाल की गुंजाइश कहाँ बाकी रहती है। भाई बहुत सी मर्तबा बहुत से पहलवान बेचारे नौजवान कहते हैं अरे वो तो जो मुकद्दर में होगा वो होगा, नसीब में लिखा हुआ जो होगा वो होगा। याद रखिए इंसान जो है वो वाक़ियतन हमारा अकीदा है कि जो मुकद्दर में लिखा हुआ है वही होता है, लेकिन ऐसे असबाब इख्तियार करना कि जिससे आदमी हलाकत तक पहुंच सकता है, शरीयत के अंदर ये नाजायज है, हराम है। भाई हमारा यकीन तो बड़ा मजबूत है, बिस्मिल्लाह बोल के खाओ, ये शरीयत का ये नजरिया नहीं है। नुकसान देने वाली चीजों से अपने आप को बचाना जरूरी होगा। आखिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ज्यादा यकीन किसका होगा। खलीफा सालिस हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, खलीफा राबे हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, इनसे बढ़कर यकीन किसका होगा। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को आंखें आई हुई थी, खजूर सामने पड़ी हुई थी, खा रहे थे आसपास वाले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को मना फरमा दिया, तुम्हें आशोबे चश्मा है, आंखें आई है, ये तुम्हारे लिए मुज़िर है, ये तुम मत खाओ। यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कुल बिस्मिल्लाह व कुल, बिस्मिल्लाह बोल कर खाओ, ये नहीं फरमाया, रोका इससे कि ये तुम्हारे लिए मुज़िर है। जब बीमार के लिए वो चीज के जो जायज हलाल नफा बख्श है, जब नुकसानदेह है, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उससे रोक दिया। तो ये गुटखे और तंबाकू के जिसके हर पैकेट के ऊपर मौत का पैगाम लिखा हुआ होता है, उसके खाने की कहां गुंजाइश है। मैं नौजवानों से कहूंगा ये बॉडी ये अल्लाह की अमानत है, वक्त के तकाते हैं अपने आप को मजबूत बनाओ, वक्त के तकाते हैं अपने आप को एक ऐसी इमारत की तरह बनाओ कि जो हिलाए ना हिल सके। अगर खुदा न खास्ता अगर आप इसके आदी बन गए, इन आदतों को नहीं छोड़ा, तो फिर उस सूरत के अंदर आपकी ये बॉडी जो मामूली हवा का झोंका भी आपको हिला कर रख देगी, और ये अल्लाह की अमानत में बड़ी खयानत है। लिहाजा इन चीजों से अपने आप को बचाए, अपने दोस्तों को बचाए, एक अभियान चलाए इसके बारे के अंदर कि भाई ये गुटखा तंबाकू जो हमारे लिए मुज़ीर सेहत है, हमारे बदन को बिगाड़ने वाला, मौत तक पहुंचाने वाला, बच्चों को यतीम करने वाला, बीवियों को बेवा करने वाला है, उनसे अपने आप को बचाए। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।